نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ حاضرین گرامی قدر، تصور توحید کے عنوان سے اس کورس کا آج دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم تعارف رب کے اوپر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو 3 پہلوؤں سے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ ایک توحید کے دلائل ہیں جن پر ایک کورس ہم الگ سے کر چکے ہیں، اور پچھلے لیکچر کے آغاز میں بھی مختصراً ان دلائل کا ذکر ہوا تھا۔ دوسری چیز یہی تعارف رب ہے جس پر انشاءاللہ العزیز آج ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کریں گے، اور پھر اگلے لیکچرز میں بھی اس گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز وہی ہے جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید کی دعوت یہی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے اور شرک کی ہر قسم کی اور ہر طریقے کی نفی کی جائے۔ اور ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف پہلوؤں سے یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو انسانوں نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ کسی طور پر بھی اس کے مستحق نہیں ہیں، اور جن جن طریقوں سے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان میں سے ہر طریقہ باطل ہے۔ شرک کی یہ ظاہری قسم جس کے مظاہر دنیا بھر میں ہمیشہ پھیلے رہے ہیں اور آج بھی پھیلے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگ ان سے محفوظ ہیں۔ گرچہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرک کے بہت سے مظاہر ہیں جو پائے جاتے ہیں، بہت سے مشرکانہ توہمات ہیں جو موجود ہیں، بہت سی مشرکانہ بدعات ہیں جو لوگوں کے اندر رائج ہیں، مگر عام طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت سی اصلاحی تحریکوں کی وجہ سے وہ شرک کے ان مظاہر سے دور رہتے ہیں۔ لیکن جو شرک کی روح ہے اور جو شرک کی اصل حقیقت ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں ان چیزوں کو اپنے اندر پاتے ہیں اور ان خرابیوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ جو دعوت عبادت رب کی گفتگو تھی یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ ہم اس چیز کو نہ سمجھ لیں کہ شرک کی ایک روح بھی ہوتی ہے اور اس کی ایک اصل حقیقت بھی ہوتی ہے، اور جس طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم شرک کے مظاہر سے بچیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم شرک کی اس روح سے بچیں۔ قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے جو قیامت کے دن وہ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لے رکھا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ جن 2 چیزوں کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ شیطان کی عبادت۔ دیکھیے شیطان کی عبادت ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، تو چند مستثنیات کو چھوڑ کر بعض ایسے کلٹ دنیا میں وجود میں آئے ہیں، ادروائز دوسری صورت میں پوری انسانیت میں کوئی بھی شیطان کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں شیطان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور شیطان کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ شیطان کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم جب دوسرے لوگوں کو ماخذ سمجھ لیتے ہیں تو یہ پھر شیطان کی اطاعت کرنا ہے۔ اس لیے کہ پھر ساری خرابیاں، ساری گمراہیاں، سارا شرک یہیں سے وجود میں آتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں اصول یہی ہے کہ اللہ نے جو بات فرما دی، اور اللہ ظاہری بات ہے کہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اپنے رسولوں کے توسط سے کہتا ہے، اور اب یہ حیثیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے، تو ان کی ہستی ہی ہے جو تنہا دین کا ماخذ ہے، اس کے علاوہ دین کہیں سے نہیں لیا جا سکتا۔ اور دوسرا اس کا جو ہمارے اندر کیا سبب پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنے تعصبات کو، اپنے مفادات کو
اپنے جذبات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے تو جو لفظ استعمال کیا ہے خواہش نفس، یعنی انسان کے اپنے اندر میں ایک بزور گھوڑا موجود ہے، نفس کا گھوڑا موجود ہے، جو اس کے اندر انا بھی ہے، جس کے اندر خواہشیں بھی ہیں، جس کے اندر جذبات بھی ہیں، جس کے اندر تعصبات بھی ہیں۔ جب یہ سب چیزیں اصل ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے نہیں رکھتا، پھر گویا کہ قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے کہ یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے، اور بلکہ اس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ شرک کی اصل ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت کی اصل ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اصلاً وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہے شرک کے مظاہر کو اختیار نہ کریں، لیکن جس وقت ہم خدا کی بات نہیں مانتے، جس وقت ہم اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جس وقت ہم خدا کی بات کو نظر انداز کر کے غیر اللہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ ون وے اور نادر اصل میں شیطان کی پرستش کا عمل ہے، یہ خواہش نفس کو معبود بنا لینے کا عمل ہے۔ تو اس پہلو سے مجھے اور آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے اندر کہاں شرک پایا جاتا ہے، لیکن اس پہلو سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، جو خاص طور پہ اس کورس میں ہم کور کر رہے ہیں کہ تعارف رب۔ قرآن مجید 3 پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسری اس کی صفات، اور تیسری اس کے سنن و حکم۔ سنن اصل میں سنت کی جمع ہے، اور سنت سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے طریقہ، یعنی وہ کیا طریقے ہیں جن طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور دوسرا اس کی حکمت، حکم حکمت کی جمع ہے، تو اس کی کیا حکمتیں ہیں جو دنیا میں کار فرما ہے، اس کا بھی تعارف قرآن مجید نے کسی درجے میں کرایا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم ذات کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جس چیز پہ اصلاً فوکس کیا ہے وہ یہ بتانے پہ فوکس کیا ہے کہ خدا کی ہستی دیگر مخلوقات جیسی نہیں ہے، بلکہ کسی کی طرح بھی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں پھیلی ہیں شرک کے حوالے سے، خدا کی ہستی کے حوالے سے، وہ اس بنیاد پر اس وجہ سے پھیلی ہیں کہ لوگوں نے خدا کو مخلوق پر قیاس کیا، خدا کو غیر پر قیاس کیا، خدا کو انسانوں پر قیاس کیا، خدا کو اس دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا۔ اس کے نتیجے میں ساری گمراہیاں پیدا ہوئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تو کچھ نہیں بتایا، اس لیے کہ میں اور آپ جب ذات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے شکل آتی ہے، صورت آتی ہے، جسم آتا ہے، قد و قامت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بلند ہے، پاک ہے، وہ ہر قسم کے جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کی بات کی ہے تو اس میں اصولی بات ایک ہی بات بیان کی، اصولی بات یہی بیان کی ہے، قل هو اللہ احد، تم اعلان کر دو کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب ایک نہیں ہوتا، احد کا مطلب ہوتا ہے اللہ یکتا ہے۔ یکتا کا مطلب کیا ہے؟ وہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور ٹھیک یہی بات قرآن نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کر دی ہے، سورہ شورى میں جیسے بیان کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، یعنی یہ بیان نہ کرو اللہ ایسا ہے اور ایسا ہے، یہ اللہ کی مثل بھی کوئی ہے، یہ اللہ کسی کی مثل ہے۔ ساری خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یونیک ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، یکتا ہے، نہ کوئی ان جیسا ہے نہ وہ کسی کے جیسا۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید نے اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ خدا، ہمارا رب، ہمارا آقا، ہمارا پروردگار کس طرح مختلف ہے۔ ایک چیز جو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بڑی اہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے اور الغنی الحمید ہے۔ دیکھیے الحی القیوم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیان ہے۔ میں اور آپ بھی زندہ ہیں، لیکن ہم کسی کی وجہ سے پیدا ہوئے، ہم کسی کے ہونے کی وجہ سے۔ الحی کیا بتاتا ہے کہ ایک ایسی ذات جو اپنے آپ زندہ ہے، جسے اپنی زندگی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اس کا نہ باپ ہے، نہ اس کی ماں، نہ ماں ہے، نہ اس سے کوئی پہلے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے، وہ الحی ہے اور وہ القیوم ہے۔ قیوم کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی بقا کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر زندہ ہیں
تو ایک لائف سپورٹنگ سسٹم اس دنیا میں موجود ہے، وہ سسٹم ختم ہو جائے گا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ بچے چاہیے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں قائم ہے، وہ اپنی ذات میں زندہ ہے۔ تو یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے جو انسانوں کے تصور سے بالکل مختلف چیز ہے، لیکن قرآن نے اسے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھ۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ الغنی بھی ہیں اور الحمید بھی ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا ایک دوسرے پہلو سے بڑا خوبصورت بیان ہے۔ اس دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے، مشیروں کی ضرورت ہے، حکمران ہوتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے سیکریٹری ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر احتیاج سے، ہر سہارے سے، ہر ضرورت سے اور ہر قسم کی سپورٹ سے، یعنی وہ بالکل پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں، اور جو چاہتے ہیں یفعل ما یرید ہے، جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ گرچہ انہوں نے ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک پوری بیوروکریسی بنا رکھی ہے، فرشتے ہیں جو نظام چلا رہے ہیں، لیکن کیا وہ ان کے محتاج ہیں؟ نہیں، فرشتے ان کے محتاج ہیں۔ وہ انہوں نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے سلسلہ تو کیا ہے، لیکن وہ محتاج نہیں ہے۔ اچھا، احتیاج کی ایک شکل وہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں جو ہم انسانوں کے پہلو سے میں عرض کروں کہ ہم نفسیاتی طور پہ محتاج ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، ہم بڑے ہیں تو ہماری بڑائی کا اعتراف ہو، ہم عظیم ہیں تو ہماری عظمت کا اعتراف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ الحمید ہیں، اپنی ذات میں محمود ہیں۔ انہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کی پرستش کی جائے، ان کی بندگی کی جائے، انہیں مانا جائے، انہیں پوجا جائے، نہیں، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر کوئی ان کی عبادت نہ کرے، سب ان کا انکار کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اس تصور کو بھی واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے پہلوؤں سے بالکل مختلف ہے، بالکل منفرد ہے، بالکل یکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ اور دیکھیے جب یہ چیزیں لوگ نہیں سمجھتے، تو پھر دیکھیے شرک کہاں سے در آتا ہے۔ اب اس کو سمجھ لیں کیوں بتایا قرآن مجید۔ یہ جو بیٹے کا تصور ہے، یہ جو بیٹیوں کا تصور ہے، یہ جو ایک ہندو یا گریک میتھولوجی جو آپ دیکھتے ہیں کہ دیو مالا ہے، جس کے اندر دیوی دیوتاؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جس میں کوئی باپ ہوتا ہے، جس میں کوئی بیٹا ہوتا ہے، جس میں بیوی ہوتی ہے، اور جس میں پھر وہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، وہ سب میں یہی سے پھوٹتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، آپ اس کی ذات کے یہ پہلو جب مائنس کر دیتے ہیں اپنی نظر سے، تو پھر اس کے نتیجے میں گریک میتھولوجی وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی نے، آپ میں سے کسی نے پڑھ رکھی ہے یا اس سے واقف ہے، تو وہ کبھی اس سے تقابل کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ چاروں چیزیں نکال لیں تو گریک میتھولوجی وجود میں آ جائے گی، ہندو میتھولوجی وجود میں آ جائے گی، ہندو اور یونانی دیومالا وجود میں آ جائے گی، اور اس میں پھر یہی سلسلہ ہوگا، ایک پوری ہائرارکی ہوگی، ایک چین ہوگی، اس میں سارے واقعات ہوں گے، اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو لگے گا کہ گویا کہ انسان ہے زمین کے بجائے بس آسمان پہ بیٹھے۔ تو یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو بعض لوگ اس سے وحدت الشہود نکالتے ہیں یا وحدت الوجود نکالتے ہیں، نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معیارات کو سامنے رکھ کے بتا رہے ہیں کہ تم چیزوں کو ٹائم اینڈ اسپیس کے ڈائمینشن میں سمجھتے ہو، ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہم کچھ تصور نہیں کر سکتے، زمان و مکان سے ماورا ہم کچھ نہیں سوچ سکتے۔ یعنی ہمارے نزدیک ہر شخص کہیں نہ کہیں شروع ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہر شخص کہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، ہم چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ٹائم سے بلند ہے۔ ٹائم جب نہیں تھا وہ تب بھی تھے، ٹائم جب ہے وہ تب بھی ہیں، ٹائم نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوں گے۔ تو وہ اس سانچے میں، اس زاویے سے تم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے وہ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رہے ہیں، اس طرح کہ گویا کہ جس طرح تم کہیں پہ ظاہر ہوتے ہو تو یہ سمجھو اللہ تعالیٰ اسی طرح ظاہر ہے، لیکن باطن ہے، پوشیدہ ہے، تم انہیں نہیں پا سکتے، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کا باطن ہونا کیا بتا رہا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ زمانے سے بھی بلند ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو خلا ہے، زمان و مکان جسے ہم کہتے ہیں، دونوں سے بلند ہیں. تو جب وہ کہیں نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یعنی وہ باطن ہو کر، پوشیدہ ہو کر ہر جگہ موجود ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن چونکہ وہ جسم سے ماورا ہے، جسم سے پاک ہے، تو ان کی موجودگی وہ موجودگی نہیں ہے جو تمہاری ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے. اور یہیں سے پھر قرآن مجید نے اصل میں یہ کیوں موضوع بنا لیا اس چیز کو. شرک یہاں سے کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ جو جتنے سفارشی ہیں، جتنے شرکاء ہیں، یہ شرکاء اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں جی اللہ تعالیٰ فلاں فلاں خوبیاں اس بندے کے اندر، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو معاف کر دیجیے. کیوں معاف کر دیں، کیوں چھوڑ دیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں. قرآن نے اس کو واضح کیا ہے کہ مخلوق میں سے بھی اگر کسی کو کوئی علم دیا گیا ہے تو اللہ نے دیا ہے. اسی حوالے سے ایک اور جو چیز قرآن مجید جس کو واضح کرتا ہے، وہ عرش کا تصور ہے. یہ اصل میں خدا کی کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے جس طرح بعض لوگ خیال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں ہوتے، بلکہ مخلوق کی یہ احتیاج ہے، یہ اس کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ تو کہیں نہ کہیں رخ کرے گی نا. اب وہ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کر سکتی، وہ اس چیز کی محتاج ہے. فرشتے محتاج ہے کہ کہیں جا کے رپورٹنگ کریں. ایک ہائرارکی پوری بنی ہوئی ہے. تو جو ہائرارکی کا سب سے آخری سرا ہے، جہاں پر حاملین عرش موجود ہیں، وہاں پہ اصل میں رپورٹنگ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات کی وہ جگہ ایک مرکز ہے. تو ہم جس طریقے سے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک عرش ہوتا ہے، ایک تخت ہوتا ہے، بادشاہ وہاں جلوہ افروز ہوتا ہے، عمرہ، درباری، وزراء، سرکاری کارندے وہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بادشاہ سے بات کرتے ہیں. گویا کہ اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور یہ چونکہ مخلوق کی ایک ضرورت ہے، احتیاج ہے. فرشتے بھی بہرحال اگر رپورٹ کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ انہوں نے احاطہ کر رکھا ہے. وہ جسم سے چونکہ پاک ہیں تو ان کے ہونے سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ جسمانی طور پہ وہ کہیں پہ موجود ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو ان کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کی اور بڑی اہم بات ہے، اور یہ بھی بہت بڑی گمراہیوں کا سبب رہی ہے، اس پہ میں پہلے بھی توجہ دلاتا رہا ہوں. اقبال کا بارہا ایک شعر بھی میں پڑھتا ہوں کہ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، پوچھتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر، پوچھتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر. تو انسان ہمیشہ سے اس کے خواہش مند رہے ہیں کہ چیزیں نظر آئیں، حتیٰ کہ ان کا معبود بھی نظر آئے، چاہے وہ کوئی بچھڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو. لیکن قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم پا نہیں سکتے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور مومنوں کی صفات کیا ہوتی ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب میں رہتے ہیں. اور یخشون ربہم بالغیب، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں. انہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سامنے آئے، نظر آئے اور پھر وہ بندے بنیں گے. نہیں، وہ دیکھے ہی بندے بنتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی عقل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں. لیکن یہ چیز بھی چونکہ بڑی گمراہیوں کا سبب بنی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں اپنی ذات کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ اس کی ذات کو تم دیکھ نہیں سکتے. اور ایک آخری چیز، اور جو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اور یہ بھی بڑی گمراہیوں کا سبب رہی ہے، جس کو لوگ نہیں سمجھتے، قرآن بیان کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. دیکھیے یہ کہنے کو تو بہت سادہ بات ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو اطمینان کے ساتھ دہرا دے گا، سمجھتا ہے، لیکن اس پس منظر میں سمجھیے گمراہی کیا ہے. گمراہی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اور صدیوں پہلے بھی ایک فلسفہ موجود تھا، ہماؤس، جسے وحدت الوجود اب اسلامی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، کہ یہ جو جتنی بھی مخلوق ہے یہ خدا ہی کا ظہور ہے. اس کو فلسفے میں سرائی خدا کہتے ہیں، یعنی وہ خدا جو مخلوقات کے اندر سرائیت کیے ہوئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے. قرآن مجید اس کی بھی بھرپور تردید کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ رشتہ عاشق و معشوق کا نہیں ہے جس طرح اس میں بیان کیا جاتا ہے وحدت الوجود کے اندر. یہ یوں نہیں ہے کہ سمندر اور قطرے کا رشتہ ہے اور قطرہ اپنے سمندر سے جدا ہو گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ انتہا یہ ہے کہ وہ وصال یار ہو جائے اور قطرہ سمندر میں جا گرے. نہیں، یہ تصور نہیں دیتا قرآن مجید. قرآن مجید بالکل واضح ہے، تعلق عبد و معبود کا ہے، خالق و مخلوق کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، بالکل یونیک ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہیں. اور الہاد کا بھی قرآن یہاں سے دیکھیے خلا کما کرتا ہے. یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی ہر چیز کو خدا نے بنایا تو پھر خدا کو کس نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سوال مخلوق کے بارے میں پیدا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پیدا نہیں ہوتا. یعنی یہ اس اصطلاح کو متعارف کرا کہ قرآن مجید نے کہ وہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو سوال مخلوق پہ پیدا ہوتے ہیں وہ خالق پہ پیدا نہیں ہوتے. پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ مخلوق کے بارے میں تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. بھئی کب آغاز ہوا, کب اختتام ہوگا, اس وقت کہیں موجود ہے یا کہیں نہیں ہے. یہ سارے سوالات اللہ تعالیٰ پہ پیدا نہیں ہو رہے, اسی کی تردید کر رہا ہے قرآن. قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ خالق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے بھی, اللہ تعالیٰ کو ایک مشخص ہستی کے طور پر انٹروڈیوس کرایا قرآن. ایک جس طرح انسان ایک شخصیت ہوتی ہے نا انسان کی, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. اس کے لیے وہ صیغے استعمال کیے گئے, اس کے لیے وہ اسالیب اختیار کیے گئے جس سے تصور یہ قائم ہو کہ وہ ایک ہستی ہے, وہ ایک ممیز ہستی ہے, وہ پرسنالٹی ہے, وہ شخصیت ہے, وہ کائنات میں سرایت کیا ہوا کوئی وجود نہیں ہے. یعنی بے شک وہ نظر نہیں آتا, بے شک وہ تمہارے تصورات سے ماورا ہے, لیکن ہے وہ شخصیت, ہے وہ پرسنالٹی. تو یہ تصور ہے جو قرآن مجید نے دیا. اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے, لیکن ان اصولی باتوں کا آپ سمجھ لیجئے. اس کا میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ تعارف رب میں جب ذات کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے تو اصل میں یہ نہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. وہ صرف یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہلو سے تم سے مختلف ہے, کیونکہ قل هو اللہ ہوا, وہ یکتا ہے, وہ یونیک ہے, ان جیسا کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.